لا شریک لک لبیک۔ ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام فضائل حج میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ فضائل حج ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ حج یا عمرہ کے متعلق کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ رہے ہیں مفتی شیخ عبد الرحمن اظہری صاحب، جو آپ کے سوالوں کے جوابات دیں گے، اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب اسد خان صاحب، جو آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آپ دونوں حضرات کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ اور سب سے پہلے میں اسد صاحب آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے ایک پیاری سی حمد پیش کریں۔ جی اسد بھائی۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مخاطب، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مخاطب، آمین۔ تا عمر کر دے آنا مخاطب، اللہ اکبر، اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب، غالباً ان سے ہمارا رابطہ ٹوٹ گیا ہے اور پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور مفتی صاحب سے، جو مفتی شیخ عبد الرحمن اظہری صاحب ہیں، ان سے میں سوال کرنا چاہوں گا۔ ہمارا پہلا سوال جو ہے کہ قربانی کے فضائل کیا کیا ہے مفتی صاحب، وہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ جی مفتی صاحب۔ جی مفتی شیخ اظہری صاحب۔
میری آواز آپ تک پہنچ رہی مفتی صاحب؟ غالباً جی کال مفتی صاحب تک ہماری آواز نہیں پہنچ رہی. اسی بیچ ہم کچھ کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں, دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے, ان کے کیا کیا سوالات ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے میں ہیں؟ کرناٹکا سے عبد الغنی بات کر رہی سر. جی عبد الغنی صاحب سوال پوچھیے. محرم کے نام کو قربانی دے سکتی کیا؟ کس کے نام سے؟ محرم کے نام پہ قربانی دے سکتی کیا؟ کس کے نام سے سمجھا نہیں, آپ وضاحت کے ساتھ بتائیے کس کے نام سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, کس کے نام سے؟ محرم ہمارے والد مرحوم کے نام سے. ہو. جی جی ٹھیک, آپ سر ذرا سنائیے حضرت. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. غالباً کال ڈراپ ہو گیا ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کرناٹک سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے. ہاں وہی مفتی صاحب سے بات کرنے کا تھا. مفتی صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں, آپ سوال کیجئے ہاں مفتی صاحب تک. ابھی سعودی کو جاتے ہیں نا جی بھائی جان, تو نوکری کے لیے جاتے ہیں, وہاں سے حج و عمرہ کرے تو فرض قبول ہوتا ہے کیا؟ ٹھیک, بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے ہاں کرناٹکا سے. ٹھیک. جی مفتی صاحب آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی کیا؟ جی مفتی صاحب. مفتی صاحب جو دو سوالات آئے ہیں میں چاہوں گا کہ اس کے جوابات آپ جو ہے عنایت فرمائیں. جی مفتی شیخ اظہری صاحب. جی غالباً ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے. اسد صاحب تک ہماری آواز کیا پہنچ رہی ہے؟ میں ٹیکنیکل ٹیم سے پوچھنا چاہوں گا. جی اسد صاحب میری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک کلام پیش کریں. جی اسد صاحب. سلام. جی جی حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, غم کے مارے سلام کہتے ہیں, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر, بے سہارے سلام کہتے ہیں, حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی راتیں, چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں,
हाजियो मुस्तफा से कह देना, जिक्र था आखिरी महीने का, तस्करा छिड़ी गया मदीने का, उम्मती झूम झूम कर तुमको रब के प्यारे सलाम कहते हैं, हाजियो मुस्तफा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं, याद करते हैं तुमको शाम ओ सहर, बेसहारे सलाम कहते हैं, हाजियो मुस्तफा से कह देना। जी बहुत बहुत शुक्रिया असद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती साहब, जो सवालात आए थे, सवालात का सिलसिला जारी रखते हुए जो सवालात आए थे, पहला सवाल था अब्दुल गनी साहब का कि क्या मरहूमीन के नाम से पहले कुर्बानी कर सकते हैं या सिर्फ अपने नाम से पहले करना चाहिए कुर्बानी? जी मुफ्ती साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। देखें, कुर्बानी का मामला ये है कि जो शख्स साहिब निसाब हो उसको पहले अपनी कुर्बानी अपनी तरफ से करनी होगी। साहिब निसाब कहते हैं जो जिसके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या उतनी रकम या उस रकम के बराबर अपनी जरूरियात से जायद कोई सामान हो तो उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। और ये सामान, ये मिल्कियत, मालियत कुर्बानी के अय्याम में यानी 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा में अगर उसके पास इतनी मालियत हो 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी में से किसी एक निसाब के बराबर पैसा या उतनी रकम बराबर कोई माल उसके पास जो जरूरत से जायद है, वो अगर उसके पास है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। ये याद रखें, आजकल चूंकि चांदी और सोने में बड़ा तफावत है, बहुत ज्यादा फर्क है, तो चांदी का निसाब ही मोतबर माना जाता है। चांदी का निसाब 52.5 तोले यानी ग्राम्स में अगर इसको हम लेंगे 610 ग्राम तकरीबन बनते हैं। 610 ग्राम आज के दिन की कीमत अगर हम लगाएं तो 66 रुपए 1 ग्राम है, तकरीबन 40,000 के लगभग इसके रकम बन जाती है। तो आप यूं समझ लें कि 40,000 रकम के बराबर कोई माल हमारे पास है, घर के फर्नीचर्स हैं, वो जो इजाफी चीजें हैं, एसी है, कूलर है वगैरह, जो इजाफी चीजें जो हमारे पास रखे हुए हैं, जो बिल्कुल जिनके बगैर गुजारा नहीं होता, खाने पीने के सामान, बिस्तर और एक आध जोड़ा, इनके अलावा जितनी चीजें इजाफी हैं उन तमाम की रकम अगर 40,000 रुपए के बराबर होती है तो हर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। याद रखें, खवातीन के पास जेवरात होते हैं और हमारे पास भी कुछ रकम मौजूद होती है, कुछ चीजें होती हैं, अपनी जरूरत की गाड़ी के अलावा इजाफी गाड़ी होती है, कुछ फ्लैट्स होते हैं, जायदाद है। इस तरह देखते जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं। ज़कात से इसको कंपेयर ना करें, ज़कात से इसको न देखें।
ज़कात में सिर्फ माल तिजारत से ज़कात वाजिब होती है, वरना दीगर इस्तेमाल की चीज़ों पर ज़कात नहीं है। उसके बरखिलाफ कुर्बानी में इजाफी माल, आपकी अपनी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें जो है खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, इन चीज़ों के अलावा जितनी चीज़ें इजाफी हैं, वो उन चीज़ों की रकम अगर 40,000 के बराबर बनती है तो फिर उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है। आप देखें, अंदाजा लगाएं कौन ऐसा शख्स होगा। बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जिनके अपने जरूरियत से जायद जो सामान है, घर के सामान इकट्ठा कर लें तो 40,000 की रकम बन जाती है। तो इस तरह देखा जाए तो बहुत बड़ी तादाद है मुसलमानों की जिनके पास इतनी रकम आज मौजूद है, लेकिन उनको एहसास नहीं होता या मसाइल वाज़ेह नहीं होते। वो समझते हैं कुर्बानी हमारे पास बहुत ज्यादा कोई रकम हो तो उसी पर वाजिब होती है, ऐसा समझते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, पहले आपके पास इतना माल है, इतनी मालियत का सामान है, तो आपको पहले अपनी कुर्बानी देनी होगी। घर में जिसके पास भी माल है, आपके बच्चों के नाम पे आपने डिपॉजिट करवाया जो बालिग हैं, और खवातीन के जेवरात हैं, इन तमाम की देखें, जिसके पास माल है, दौलत है, जेवरात है या इतना सामान है जो उनकी मिल्कियत में है, जो 40,000 के बराबर बनता हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। घर के इन तमाम अफराद को आप शुमार कर लें, जितनों पर कुर्बानी वाजिब होती है उतनों की कुर्बानी करना फर्दन फर्दन सब पर वाजिब है। इन कुर्बानियों को अदा करने के बाद आपके पास मजीद रकम है, आपके पास इस्तिताअत है, तो आप अपने मरहूमीन को भी उनके नाम पर भी कुर्बानी कर सकते हैं। अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, एक आध हिस्सा आप दे सकते हैं बतौर कुर्बानी, तो अब आपके लिए जरूरी है, आप साहिब इस्तिताअत हैं, कुर्बानी कर सकते हैं, तो पहले आप पर अगर फर्ज है, वाजिब है, तो आप कुर्बानी करें। घर में जिस फर्द के पास इतनी मालियत है, जैसा कि अभी मैंने तफसील से बताया, 40,000 के बराबर रकम या उसके बराबर का माल जिसके पास भी है, उन तमाम पर कुर्बानी वाजिब है, वो कुर्बानी अदा करें। उसके बाद रकम बचती है तो फिर आप मरहूमीन के नाम से, बुजुर्गों के नाम से कुर्बानी कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शेख अजहरी साहब। दूसरा सवाल आया था कर्नाटका से, मोहतरमा ने सवाल किया था कि जो सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ पे सर्विस कर रहे होते हैं या किसी बिज़नेस के सिलसिले में जाते हैं और वहाँ पर उम्रा करते हैं और हज करते हैं, तो क्या फिर उनको दूसरा के हज करने की ज़रूरत तो नहीं है? जी देखिए, उम्रा तो फर्ज नहीं होता, उम्रा तो नफिल है, नफिल इबादत है, अलबत्ता हज फर्ज होता है। अब जो शख्स जिस वक्त उम्रा कर रहा है उसके पास इतना माल नहीं है जिस पर हज फर्ज हो, उतना माल नहीं था, करीब होने की वजह से सिर्फ पहुंच गया, हज कर लिया, अभी उसके पास माल नहीं था, वो शरई तौर पे जो शराइत उस पर लागू होती हैं, जितना माल हो तो उस पर हज फर्ज होता है, उतना नहीं था, उसने हज कर लिया, बाद में उसके पास माल आ जाता है, तो फिर दोबारा हज करना उसके लिए जरूरी है, दोबारा हज करना उसके लिए जरूरी है। तो इस बात का ख्याल रखें, अगर उनके पास पैसा है, जितना के हज फर्ज होता है उतना पैसा पहले ही से है, अब वो हज करते हैं तो अब उनका हज हो गया, जिंदगी में दोबारा फिर उनको हज जो फर्ज होता है वो फर्ज हज करने की जरूरत नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती शेख अजहरी साहब। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा ये ख़ास लाइव फ़ोन प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। फ़िलहाल वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा ये लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम फ़ज़ाइल हज। ब्रेक के बाद कुछ कॉलर्स को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से हैं और इनके क्या क्या सवालात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। मैं ये पूछ रहा था, मैंने जैसे कुर्बानी की नियत कर ली, जानवर भी ले ली है। कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम आप, पहले ये बता दें। जी, दिल्ली से लक्ष्मी नगर नदीम बोल रहा हूँ। जी नदीम साहब, सवाल पूछिए अब। जी, जैसे कुर्बानी के जानवर ले रखे, नियत कर रखे कुर्बानी करने की, तो ये बाल कटिंग और ये क्या नाम से बनवा सकते हैं?
قربانی کی نیت ہلو؟ کر لی، ٹھیک ہے نا جی ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک بچے کا صدقہ دینا ہے رمضان اس کے بقرعید کے بعد، تو وہ جانور نہ لے کے اور ہم نقد پیسے دے سکتے ہیں جتنے کا جانور آئے. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے اگر مسجد میں جگہ نہیں ملی ہمیں نماز کے لیے تو ہم اپنے گھر میں چھت کے اوپر نماز کروا سکتے ہیں. اگر بس آپ جناب، کو جگہ نہیں ملی ہے جی مسجد میں، اگر جگہ نہ ملے اور کوئی ارچن پیدا ہو ہم اپنے گھر میں جماعت کرا سکتے ہیں اس کی نماز بقرعید کی. تو کوئی امام آپ کے یہاں ہیں گھر میں، وہ بھی بتا دیجئے تاکہ مفتی صاحب تک بات کلیئر پہنچ جائے. گھر میں کوئی امام ہے یا محلے میں امام ہے جن کے ساتھ آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں یا امامت کروانا چاہ رہے ہیں، جماعت کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی ندیم صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ جی آ رہی ہے آپ کی. میں یہ بول رہا ہوں کہ امام صاحب آپ کے محلے میں یا آپ کے ایریا میں یا آپ کے گھر میں ہیں جن کے ساتھ آپ جماعت کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی نماز پڑھا سکتے ہیں، وہ خطبہ پڑھا سکتے ہیں؟ جی خطبہ بھی کر سکتے ہیں، خطبہ بھی پڑھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی بہت بہت شکریہ ندیم صاحب دہلی سے کال کرنے. جی دیجیے. جی کچھ ہلو؟ بولنا چاہ رہے تھے؟ جی نہ سنوا دیجیے مجھے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ندیم صاحب. جی مفتی صاحب، ندیم صاحب نے دہلی سے سوال کیا ہے، میں آپ کو سوال بتا دیتا ہوں. پہلا ان کا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے قربانی کی نیت کر لی ہے تو وہ کیا قربانی کی اگر نیت کر لی تو اس کے بعد کیا ناخون کٹوا سکتا ہے، بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے؟ غالباً مفتی صاحب تک ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے، بات نہیں ہو پا رہی. اسی بیچ ہمارے ساتھ اسد خان صاحب موجود ہیں. تو اسد صاحب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے جیسے کہ ناظرین نے نعت کی فرمائش کری ہے تو ایک نعت ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. جی اسد صاحب. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، 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 جھومتا 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 میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا میں مدینے چلا، کیف مستی عطا مجھ کو کر دے خدا، مانگتا یہ دعا میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، ان کے مینار پر جب پڑے گی نظر، کیا سرور آئے گا، کیا سرور آئے گا، میں مدینے چلا،
پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج. فی الحال وقت ہو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل. ناظرین بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ لائیو فون ان پروگرام فضائل حج اور آپ کے سوالوں کے جوابات دے رہے ہیں مفتی شیخ عبد الرحمن اظہری صاحب اور آپ کو آپ کی فرمائش پر حمد اور نعت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں جناب اسد خان صاحب. بریک کے بعد دونوں حضرات کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے اور بریک کے بعد کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں شکیلہ علی گڑھ سے بول رہی ہوں. جی سوال کیجیے شکیلہ صاحبہ. ایک تو سننی ہے مجھے باغ مدینہ اور دوسری فرمائش یہ ہے جیسے میاں بیوی کے پاس دونوں کے الگ الگ ملکیت ہوتی ہے تو اس پہ مطلب لیڈیز جو ہے اپنی قربانی اپنے پیسے سے علیحدہ سے کر سکتی ہے. اگر بیوی کے پاس الگ روپیہ ہے میاں کی الگ ملکیت ہے تو بیوی چاہے تو الگ سے قربانی کر سکتی ہے. جی جی. اور فرمائش آپ نے کون سی نعت کی بولی تھی؟ باغ مدینہ. باغ مدینہ ٹھیک ہے. ہاں کوئل باغ مدینہ. مولانا صاحب تو بہت اچھی طرح سے پڑھتے ہیں یہ والے. جی جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب علی گڑھ سے جو محترمہ نے سوال کیا تھا اس کا کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی اظہری صاحب. بسم اللہ تعالی وعونہ. دیکھیں قربانی کے مسائل، قربانی عام عبادات کا اسلام میں جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک کے تحت الگ الگ عبادات ہیں. فرائض میں ہر ایک منفرد ہیں، تمام عبادات میں سب الگ الگ ہیں. جس کے پاس مال ہوگا وہ قربانی ادا کرے گا. اگر شوہر کے پاس مال ہے وہ صاحب استطاعت ہیں تو وہ قربانی ادا کرے گا. بیوی کے پاس زیورات ہیں اور وہ زیورات اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو رہی ہے تو پھر اس پر بھی قربانی واجب ہے. اب چونکہ ہمارے یہاں عام رواج یہ ہے کہ گھر کے تمام اخراجات شوہر ادا کرتا ہے اور جتنی ضروریات ہیں مالی ضروریات ہیں شوہر ادا کرتا ہے، تو ایک اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے جانب سے بھی اگر شوہر قربانی دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس پر ضروری نہیں ہے لیکن وہ ادا کرنا چاہے بیوی کی طرف سے تو شوہر اس کی قربانی دے سکتا ہے. ورنہ بیوی پر ضروری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ، اس کے پاس جو بھی روپیہ پیسہ ہے ان میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ قربانی ادا کرے. یہ اس پر لازم ہے، ضروری ہے. اگر وہ شوہر سے کہہ دے، شوہر بخوشی، جیسا کہ ہمارے یہاں عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، بیوی کی طرف سے بچوں کی طرف سے گھر کا جو ذمہ دار ہوتا ہے وہی قربانی کرتا ہے، کرواتا ہے. تو شوہر کر دے تو بالکل ہو جائے گی، لیکن اصل ذمہ داری، اصل واجب بیوی کی ہے. بیوی اگر شوہر کوئی خدا نہ خواستہ ایسا ہو کہ وہ بیوی کی طرف سے کرنا نہیں چاہتا ہو تو بیوی پر یہ لازم ہے کہ اس کے پاس اگر اتنی مالیت ہے، زیورات ہیں، پیسے ہیں جس سے قربانی واجب ہوتی ہے تو پھر بیوی پر ضروری ہے کہ وہ کسی طرح انتظام کر کے قربانی کرے. جی مفتی صاحب ندیم صاحب نے دہلی سے سوال کیا تھا کہ اگر کوئی قربانی کی نیت کرتا ہے تو قربانی کی نیت کرنے کے بعد کیا وہ بال کٹوا سکتا ہے یا ناخن کٹوا سکتا ہے اپنے؟ جی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ آداب بتائے ہیں. قربانی کے بھی کچھ آداب ہیں. ان آداب میں سے ایک بہت بڑا ادب یہ ہے، ذی الحجہ کا جب چاند نظر آ جاتا ہے اس وقت سے لے کر کے 10 ذی الحجہ تک یا جس دن وہ قربانی کر رہے ہیں اس دن تک بال ناخن وغیرہ نہیں کاٹنا چاہیے. جس کی قربانی کی نیت ہے اس کے لیے تو یہ باضابطہ طور پہ سنت ہے، مسنون طریقہ ہے کہ جو قربانی کرنے کی نیت کرتا ہو وہ اپنے بال نہ تراشیں اور ناخن نہ کاٹے، داڑھی وغیرہ کا خط نہ بنوائے، مونچھ وغیرہ نہ کاٹیں. ان تمام چیزوں سے اس کو بچنا ہے قربانی کرنے تک. اور جن لوگوں کو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جن کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکیں،
ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. اللہ کی رحمت کا اندازہ لگایا. وہ لوگ بھی ان کے پاس مال تو ہے نہیں, وہ قربانی تو نہیں کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی اگر چاند نظر آنے سے لے کر کے ذی الحجہ کی 10ویں ذی الحجہ تک ناخن بال نہیں تراشتے, بال نہیں کاٹتے, ناخن نہیں کاٹتے, تو ان کو بھی قربانی دینے والوں کا ثواب عطا کیا جائے گا. جی تو یہ دونوں کے لیے ہے, چاہے قربانی کرنے والے ہوں یا نہ کرنے والے ہوں. نہ کرنے والے اگر اس انداز سے ناخن بال وغیرہ نہیں ترشواتے ہیں, 10 ذی الحجہ کو وہ اپنے ناخن اور بال کاٹتے ہیں, تو ان کو قربانی کرنے کا ثواب ملے گا. اور جو قربانی کر رہے ہیں ان کے لیے تو سنت یہی ہے کہ وہ ہرگز ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں. جب تک ان کی قربانی نہ ہو جائے وہ ناخن بال وغیرہ نہ کاٹیں. جی مفتی صاحب, ان کا دوسرا سوال تھا کہ بچے کی طرف سے صدقہ دینا چاہ رہے تھے لیکن نہیں دے پائے, تو اب یہ حج کے بعد جو ہے صدقہ دینا چاہ رہے ہیں, تو صدقے میں جانور دینا ضروری ہے یا پھر پیسہ روپیہ بھی دے سکتے کسی غریب کو؟ مختصر جواب چاہوں گا. دیکھیے جی, صدقہ نافلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, صدقہ ہر چیز جو آپ اللہ کے راہ میں خوش دلی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. وہ مال بھی ہو سکتا ہے, وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں, وہ کوئی ضرورت کی چیز بھی ہو سکتی ہے, اور جانور وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ صدقہ جب بھی آتا ہے عام طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں کوئی مرغی دینا ہے, کوئی جانور ذبح کرنا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ پیسہ بھی دے سکتے ہیں, جتنا آپ نے صدقہ کرنے کی آپ نے نیت کی ہے, تو جتنے کی آپ نے نیت کی یا جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنے پیسوں کی آپ صدقہ کر دیں, اللہ کے راہ میں خیرات کر دیں, تو یہ بہتر ہوگا. حالات ایسے ہیں کہ لوگ مجبور ہیں, کئی لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہیں, تو بہتر ہوگا کہ آپ مال کی صورت میں کسی غریب کو, محتاج کو, تنگ دست کو وہ مال اگر دے دیں تو یہ آج کے دنوں میں بہت بڑی نیکی ہوگی. جی مفتی صاحب, یہ کرونا کی وجہ سے مساجد میں لوگ زیادہ اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں اور عید کی نماز کا بھی یہی ایشو ہے, تو ان کا یہ سوال تھا کہ اگر ہم عید گاہ میں نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں تو کیا اپنے گھر کی چھت پر ہم خطبے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں 4-6 لوگ؟ جی دیکھیے, عید کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہ وہی شرائط ہیں جو جمعہ کے لیے شرائط ہیں. اس میں شرائط میں تفصیلات ہیں. مختصر خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس طرح 2-3 لوگ 4 لوگ جمع ہو کر کے عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے. یا تو عیدگاہ میں عید کی نماز ادا ہوگی, یا پھر جامع مسجد جہاں جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہے ان مساجد میں عید کی نماز ادا ہوگی. عیدگاہ نہ جا سکیں تو آپ اپنے قریب کی کسی مسجد میں پہنچ کر وہاں عید کی نماز ادا کر لیں. ہمارے شہر میں, شہر حیدرآباد میں, بلکہ پورے ہندوستان میں تقریباً یہ ہے کہ کئی مقامات پر عیدگاہ کے علاوہ بھی عید کی نماز ہو رہی ہے. تو آپ عیدگاہ اگر نہیں جا سکتے کسی وجہ سے تو آپ کسی قریب کی مسجد میں جائیں, صرف نماز ادا کریں, خطبہ سن کر واپس ہو جائیں. 5-10 منٹ مشکل سے لگیں گے. اللہ چاہے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے تمام احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے آپ جائیں گے. اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. عید کی نماز کے لیے آپ کو جماعت میں شامل ہونا ہوگا. 2-3 لوگ جمع ہو کر کے عید کی نماز اپنے طور پہ گھروں وغیرہ میں ادا نہیں کر سکتے. جی بہت بہت شکریہ مفتی شیخ اظہری صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم پونا مہاراشٹر سے بول رہے ہیں سر. سوال پوچھیے. ہاں, میرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ والے مولانا سے اس سوال کا جواب جاننے جا رہی ہوں کہ اس سال 2020 کا حج ہم میاں بیوی جانے کے لیے سب پوری طرح سے تیاری کیے تھے. جی تو ابھی حج پر جانے کا تو نہیں ہوا. کثرت سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حاجیوں میں ہمیں شمار کر شامل کر ہمارا بھی نام حاجیوں کی فہرست میں لکھ دے. ابھی حج تو قبول ہوا ایسا بول رہے ہیں. ابھی 2021 کا حج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو نصیب فرمایا, ہم جانے ہی والے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اس وقت میں ہم حج سے بدل کرنا کا یا ہمارے نام کا ہی حج کرنے کا اگلے سال کا. اس سوال کا جواب مجھے چاہیے مولانا کو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ پونے سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب, کیا جواب دینا چاہیں گے, کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟
جی سوال ایک مرتبہ دہرا دیں. جی سوال ان کا یہ تھا کہ انہوں نے ان کے شوہر نے اور انہوں نے حج کا پورا ارادہ کر لیا تھا اور حج پر جانا چاہ رہے تھے یہ اسی سال، لیکن یہ کرونا وائرس کی وجہ سے نہیں جا پائے، تو اب 2021 میں ان کا پورا ارادہ ہے کہ 2021 میں حج کریں. تو وہ جو ہے حج کریں گے، وہ اپنی طرف سے جو حج ہوگا وہ کریں گے یا جی. پھر حج بدل کریں گے؟ جی ٹھیک. جی دیکھیے آپ نے ارادہ کیا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو ثواب مل گیا ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. آپ نے نیت کر لیا، آپ کو ثواب مل جائے گا. آئندہ سال جب بھی، آئندہ سال یا اس کے بعد جب بھی آپ کو موقع ملے گا حج کرنے کا، تو اس وقت آپ کو اپنا ہی حج کرنا ہوگا. حج بدل جو ہوتا ہے وہ کسی کی طرف سے کیا جاتا ہے، کسی کی وصیت پر یا کسی کی طرف سے کیا جاتا ہے، اس کو حج بدل کہتے ہیں. یہ اس طرح ایک سال اگر آپ نہ کر پائیں تو دوبارہ جب جانے کا موقع ملے تو اس وقت جو حج کیا جائے اس کو حج بدل نہیں کہا جاتا، بلکہ اس وقت آپ کا اپنا ہی حج ہوگا، آپ کو اپنا ہی حج کرنا ہوگا. حج بدل اس کو نہیں کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ مفتی شیخ اظہری صاحب. آئیے ناظرین کچھ اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. سوال پوچھئے. میرے مختصر 3 سوال ہے. جی. پہلا یہ سوال ہے کہ میں قربانی دے رہا ہوں اور سارا کا سارا گوشت میں غربا میں تقسیم کرنا چاہ رہا ہوں. جی. یہ جیسے قرآن روشنی میں اس کا جواب کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ مرحومین کے نام پہ قربانی دینے کے بعد دیں گے تو اس کا ثواب دونوں کو ملے گا، مرحوم کو اور مجھے بھی. ٹھیک. اب تیسرا سوال یہ ہے کہ عید کی نماز گھر میں جو پڑھیں گے تو زیادہ تکبیرات کے ساتھ پڑھنا ہے یا پھر 2 رکعت نماز واجب پڑھنا ہے بغیر تکبیرات کے؟ مفتی صاحب نے جو ہے یہ جو آپ کا تیسرا سوال ہے عید کی نماز کے سلسلے میں اس کا جواب دے دیا ہے. آپ کے دونوں جو سوالات ہیں ان کا جواب لے لیتا ہوں میں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے حیدرآباد سے. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں محمد دانش دلی سے. محمد دانش صاحب دلی سے بات کر رہے ہیں. سوال پوچھیے. ہاں جی میرا سوال یہ تھا کہ ہاں ہم گھر میں 4 لوگ ہیں. گھر میں 4 لوگ. جی. عید کی نماز ہم جماعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ عید کی نماز؟ ہاں عید کی نماز. ٹی وی پہ شاید آپ ابھی میرے خیال سے ابھی ٹی وی آن کیا ہے. مفتی صاحب نے اس کا جواب دے دیا ہے. اگر وقت رہا تو انشاءاللہ پھر بھی آپ کا سوال شامل کر لیں گے. بہت بہت شکریہ دہلی سے کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب حیدرآباد سے جو بھائی نے 2 سوالات کیے ہیں ان کے جواب کیا دینا چاہیں گے جوابات؟ جی. جی غالباً ان کا ایک سوال یہ تھا کہ جو ہم مرحومین کے نام سے قربانی کرتے ہیں، جی مرحومین کے نام سے جو قربانی کرتے ہیں اس کا ثواب جو ہے مرحومین کو بھی ہی ملے گا یا مرحومین کے علاوہ ان کو بھی ملے گا؟ جی جی جی. تو یہ ہے یقیناً آپ نے مال خرچ کیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، یا اللہ کے راہ میں صدقہ ہی ہے، اس کا ثواب آپ نے کسی مرحوم کو پہنچایا. تو یاد رکھیں کبھی بھی جو بھی نیک کام آپ کرتے ہیں اور اس کا ثواب کسی کو پہنچاتے ہیں، کرنے والے کو بھی اس کا ثواب ملے گا، جس کو پہنچایا اس کو بھی وہ ثواب ملے گا. آپ نے پیسہ خرچ کیا، اس پیسہ خرچ کرنے کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مرحومین کو بھی ملے گا. آپ نے کوئی نیک کام کیا، اس کا ثواب پہنچایا، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مرحومین کو ملے گا. دونوں کو اس میں برابر کا ثواب ملے گا، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہوتی. عوام میں غلط فہمی ہے، جس چیز کو ایصال ثواب کیا جائے اس کا ثواب صرف مرحومین کو پہنچتا ہے، کرنے والے کو نہیں پہنچتا. یہ غلط فہمی ہے. دونوں کو اس کا ثواب برابر ملتا ہے. اللہ جتنا چاہے عطا کرتا ہے. جی مفتی صاحب ان کا دوسرا سوال تھا، یہ قربانی کر کے سارا گوشت جو ہے غربا میں تقسیم کر دینا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ایسا کر سکتے ہیں؟ شرعاً جائز ہے؟ جی
जी बिल्कुल कर सकते हैं। कुर्बानी करने के बाद उस गोश्त को खुद अपने लिए इस्तेमाल करना ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक दूसरा मसला बहुत ज़्यादा अवाम में मशहूर है, लोग ये समझते हैं कि कुर्बानी के जानवर में आमतौर पे कुर्बानी करने के बाद जो गोश्त मिलता है उस गोश्त में 3 हिस्से करना लोग ज़रूरी समझते हैं। 3 हिस्से करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको अल्लाह ने इस्तिताअत दी है आप कर सकते हैं, पूरे का पूरा गोश्त आप अल्लाह की राह में खैरात कर दें, सदका कर दें, गरीबों में तकसीम कर दें, ये बहुत ज्यादा बाइसे अजर व सवाब होगा। अल्लाह बेपनाह इसके बदले आपको सवाब अता करेगा। इसको अपने लिए रखना, खुद इस्तेमाल करना ये जरूरी नहीं है। कोई ऐसा गरीब है, नादार है, वो कभी कभार उसको गोश्त खाने का मौका मिलता है, वो उसकी खुद फैमिली या खानदानी अफराद इतने हैं कि वो गोश्त उसके घर के अफराद ही में काफी हो जाता है, तो वो खुद खाना चाहे तो वो खुद अपने घर में पूरे का पूरा इस्तेमाल भी कर सकता है। वो अगर सदका करना चाहे तो पूरे का पूरा गोश्त सदका और खैरात भी कर सकता है। आपने जिस अंदाज से इरादा किया है, अल्लाह ताला आपके इस इरादे को साबित कदमी अता करे और इस नियत में मजीद बरकत अता करे। इसी तरह मजीद लोगों को भी अल्लाह के राह में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। वरना होता ये है, लोग हिर्स में, लालच में इतना भर लेते हैं घर में कि बाद में वो खराब होने के बाद उसको फेंकने तक की माज़अल्लाह नौबत आती है। तो जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सदका खैरात करने की कोशिश करनी चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और असद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं और हमारे कई एक कॉलर्स ने फरमाइश करी है नात की, तो मैं दरख्वास्त करूंगा असद खान साहब से कि वो हमारे नाज़रीन की फरमाइश को जहन में रखते हुए एक नात पेश करें। मैं कोयल मेरा बाग़ मदीना, मैं कोयल मेरा बाग़ मदीना, सल्ले अला मेरी मैं कोयल मेरा बाग़ मदीना, मैं हूँ भिकारन तुम हो दाता, हम पे करम फरमाओ, अपनी नगरिया में बुलवा के सोए भाग जगाओ, सदका अली हसनैन वो ज़ैनब, अर्ज हो मंजूर, मैं कोयल मेरा बाग़ मदीना, उड़ती फिरूं मैं सांझ सवेरे, गीत नबी के गाऊं, याद जब आए तैबा नगरिया, पल पल नीर बहाऊं,
आपके नगमों से होता है, आपके नगमों से होता है, दिल का है गम मैं कोयल मेरा बाग मदीना, सल्ले अला मेरी मैं कोयल मेरा बाग मदीना। बहुत खूब असद साहब। आइए नाज़रीन, इस खूबसूरत कलाम के बाद एक और कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैलाश से मोहम्मद गौस बात करो। जी मैं कैलाश से मोहम्मद गौस बात करो। मोहम्मद गौस साहब, जी सवाल पूछिए। जी मैं कुर्बानी देना चाह रहा हूँ। साहब ने बताया था नाखून बाल वगैरह नहीं निकालना। जी जी मैं निकाल चुका हूँ, नाखून निकाल चुका हूँ, बाल निकाल चुका हूँ, मैं दाढ़ी वगैरह बना चुका हूँ। जी ठीक। जी 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 कुर्बानी देना चाह रहा हूँ इंशाल्लाह। फिर मैं कैसा से क्या रहेगा उसका। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब इनायत फरमाएंगे? कुर्बानी देना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने बाल भी कटवा लिए हैं और नाखून भी कटवा लिए हैं, ऐसी सूरत में क्या करें? जी बिल्कुल, ये मसनून तरीका है। अगर कोई चाहे कुर्बानी करना चाहे, इरादा है, नीयत है, उसके बावजूद अनजाने में या किसी मजबूरी में नाखून काट ले, बाल वगैरह तरशवा ले, तो ये तो आदाब में से नहीं है। करना तो नहीं चाहिए था इन्हें, लेकिन कर लिया है तो इसकी वजह से कुर्बानी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अल्लाह को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात ज्यादा महबूब थी कि जिस तरह असल में कुर्बानी ये हज जो हाजी हैं उनके अमल का अक्स है। जिस तरह हाजी बाल नाखून काटे बगैर एहराम की हालत में होते हैं, तो उसी की एक सूरत यहाँ भी कुर्बानी करने वाले के लिए दी गई कि वो हज तो नहीं कर सके लेकिन यहाँ रहते हुए कम से कम शक्ल सूरत ही उनकी जैसे बना लें। तो इनके लिए भी यही हुक्म है कि वो बाल ना काटें, नाखून ना काटें, बाल ना तरशवाएं वगैरह। तो ये आदाब में से हैं, अल्लाह और उसके रसूल को ये ज्यादा पसंदीदा है। अगर किसी ने किसी मजबूरी में या अनजाने में काट लिया तो उसकी कुर्बानी होगी, उसको कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी पर इसकी वजह से कोई असर नहीं पड़ता। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ जी, कर्नाटक हासन से बात कर रहे हैं, वसीम खान बोल के। जी सवाल पूछिए। कि 4 दिलहज में ख्वाब पड़ा था मेरे को। जी गुम्बद खजरा के सामने, मदीना मुनव्वरा गुम्बद खजरा के सामने जो सोना चांदी हीरे जवाहरात ऐसा ख्वाब पड़ा था, उसका मसला क्या है मेरे को समझ में नहीं गया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाज़रीन, एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं पूना से बोल रहा हूँ सर, पूना से अड़सर से। सवाल पूछिए। सवाल ये था सर कि अभी जो हज में लोग गए हैं, कम तादाद में चले गए ना जी, तो कोरोना की वजह से, तो ये कहना ऐसा था कि वहाँ पे जो अरकान तो सब हो जाएंगे ना जी, और साथ ही साथ ये कुर्बानी जो है अभी हमारी तरफ से पूना में नमाज जो है ना मस्जिदों में नहीं पढ़ रही जी,
تو گھر میں پڑھ سکتے کہ بچے کے ساتھ پڑھ سکتے کہ امام پڑھ سکتا ہے کہ بچہ امام بن سکتا ہے کیا؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، جو بھائی نے پونے سے سوال کیا، کیا جواب دینا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ تعالی وعونہ. دیکھیں، اس میں حج کے متعلق سے آپ نے سوال کیا ہے کہ کم تعداد میں لوگ حج کر رہے ہیں تو کیا حج ہوگا یا نہیں. یاد رکھیں، تعداد کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. 100-200 بھی پہنچ جائے، وہ تمام ارکان اور شرائط کو پورا کرتے ہوئے، تمام ارکان کو ادا کرتے ہوئے وہ حج کر لیں تو ان کا حج ہو جائے گا. ابھی 1000 کے آس پاس کچھ لوگوں کو اجازت ملی ہے تو وہ حج بالکل ہوگا. حج کا مطلب یہ نہیں کہ صرف لاکھوں کی تعداد میں لوگ شریک ہوں تبھی حج ہوگا، ایسا نہیں ہے. جس طرح 2-4 لوگ بھی جماعت میں شامل ہوں تو وہ جماعت کی نماز بھی ہو جاتی ہے، اور 2 لاکھ لوگ بھی ایک ہی جماعت میں شامل ہوں وہ نماز بھی ہو جاتی ہے. بالکل اللہ کے یہاں یہی ہے، تعداد نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے، کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی. اخلاص دیکھا جاتا ہے، للہیت دیکھی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں کس جذبے کے ساتھ وہ حاضر ہوئے ہیں یہ دیکھا جاتا ہے. حج بالکل ہوگا، لیکن تعداد میں صرف کمی کی گئی ہے. دوسرا آپ کا سوال تھا کہ گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جی، اگر پڑھیں تو کیا ہمارا لڑکا امام بن سکتا ہے یا نہیں. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اس کی وضاحت کی تھی. جمعہ کی جو شرائط ہیں، جی وہی شرائط عید کے لیے بھی ہیں. اس طرح تنہا گھروں میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے. راجح مسئلہ یہی ہے کہ تنہا 2-3-4-5 لوگ مل کر کے گھروں میں عید کی نماز ادا نہیں کر سکتے. آپ اپنے قریب کے عیدگاہ یا مسجد میں تمام احتیاطوں کے ساتھ ماسک لگانا، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنا، جن تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں تو باجماعت عید کی نماز ادا کر لیں. ورنہ گھر میں چاشت کی نماز 2 رکعت یا 4 رکعت تنہا پڑھ لیں. اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے گا. جی مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور آپ نے ہمارے ناظرین کے سوالوں کے جوابات دیے. بہت بہت شکریہ مفتی شیخ عبدالرحمان اظہری صاحب. اور اسد خان صاحب، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے حیدرآباد سے اور آپ نے ہمارے ناظرین کی فرمائش پر حمد اور نعت پیش کری. آپ دونوں حضرات کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فضائل حج. فی الحال یہ پروگرام اب یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد راحیل پاشا کو اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے نیوز 18 اردو. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک